السلام علیکم دوستو، دستور ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، سال کے اس حصے کے دوران روس، فن لینڈ، کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں کئی مرتبہ ریچھ دیکھے گئے ہیں۔ یہ شاید اتنی غیر معمولی بات نہ لگے، لیکن عام طور پر سال کے اس حصے میں ریچھ کھلے عام دیکھے نہیں جا سکتے۔ اس سے یہ بات کافی غیر معمولی بن جاتی ہے۔ دوستو، عام طور پر وہ موسم سرما کی نیند یا ہائبرنیشن کی حالت میں رہتے ہیں۔ ان کی نیند گہری ہوتی ہے، جس سے انہیں توانائی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح وہ موسم سرما کے دوران زیادہ کچھ نہ کھائے بغیر زندہ رہ پاتے ہیں۔ لیکن دوستو، یورپ میں اس مرتبہ سب سے گرم موسم سرما رہا ہے۔ امریکہ میں بھی دسمبر اور جنوری کے دوران درجہ حرارت معمول کے مقابلے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی بتائی جا رہی ہے۔ معمول کے برعکس اس دوران ریچھ وقت سے پہلے شکار پر نکل پڑے ہیں۔ جنگلی حیات کے ماہر ایلن رائٹ کے مطابق ریچھ کا وقت سے پہلے ہائبرنیشن یا موسم سرما کی نیند سے بیدار ہو جانا اس جانور کے لیے اچھا نہیں، اور نہ ہی یہ انسانوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہے۔ دوستو، مزید بات کرتے ہیں کہ اس سے ریچھ پر کیا اثر پڑے گا۔ ایلن کہتے ہیں کہ ریچھ کے لیے بڑا مسئلہ خوراک کی دستیابی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں ہوں گے اور ارد گرد کچھ زیادہ خوراک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں خوراک فراہم کرنے کے لیے پودے اور چھوٹے جانور موجود نہیں ہوں گے۔ ریچھ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہائبرنیشن سے نکلنے پر کھانا مل جائے، کیونکہ اس کے بعد افزائش کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بہت سے بچے پیدا ہوں گے، لیکن ان کے والدین اتنے طاقتور نہیں ہوں گے کہ انہیں صحیح طرح کی خوراک دے سکیں۔ اس سے انہیں نقصان ہوگا۔ ممکن ہے کہ کئی بچے موسم بہار تک زندہ نہ رہ سکیں۔ اس سے انسان اور ریچھ کے رابطوں پر بھی فرق پڑ سکتا ہے، جو انسانوں کے لیے ایک بری خبر ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عام طور پر ریچھ انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں زیادہ خوراک نہ ملی تو وہ اس کی تلاش میں آگے بڑھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ انسانوں کے قریب آ جائیں گے۔ وہ ایسی جگہوں پر جائیں گے جہاں انسانوں کے پاس خوراک موجود ہوگی، اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ خوراک حاصل کر سکیں۔ ایلن کہتے ہیں کچھ علاقوں میں آپ سنیں گے کہ ریچھ کاروں کے اندر جانے کے لیے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور اگر وہ بھوکے ہیں تو شاید اس سے بھی کچھ زیادہ کرنا چاہیں گے۔ ان کے مطابق یہ محض تب ہوگا جب ریچھ بہت بےتاب ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ اکثر بھوک سے ہوتا ہے یا جب انہیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ گزشتہ سال روس کے ایک علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، جب درجنوں برفانی ریچھ خوراک ڈھونڈنے کے لیے انسانوں کی آبادی والے علاقے میں پہنچ گئے تھے اور ان پر حملے کرنے لگے تھے۔ یہ ضروری ہے کہ ریچھ صرف چڑیا گھروں یا جنگلی حیات والے علاقوں میں موجود رہیں، جہاں ان کے انسانوں سے فاصلہ برقرار رکھا جا سکے۔ ماسکو کے چڑیا گھر میں بھی ریچھ موسم سرما کی نیند سے جلدی جاگ گئے ہیں، لیکن حکام کو پہلے سے ہی اس کی توقع تھی۔ انہوں نے ایسے حالات کے لیے احتیاطی تدابیر کا استعمال کر لیا ہے۔ مادہ ریچھ اپنے بچوں کے ساتھ اپریل تک ہائبرنیشن سے بیدار نہیں ہوتی۔ ایلن کہتے ہیں کہ اگر ریچھ انسانوں کی آبادی والے علاقے میں گھس آئیں تو انسانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر انسان ان کے راستے میں دور رہتے ہیں تو وہ انسانوں پر حملہ کرنا نہیں چاہیں گے۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ متعلقہ حکام کو اطلاع دی جائے۔ امریکہ میں نیشنل پارک سروس نے کہا کہ بچاؤ کے لیے اپنے پاس بیئر سپرے رکھیں اور ایسے حالات میں پر اطمینان رہیں۔ میں اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا کہ آپ ان کے زیادہ قریب جائیں، کیونکہ وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایلن کے مطابق لوگوں کو خود سے زیادہ ریچھ کی فکر ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ریچھ کی ہائبرنیشن سے باہر آنے سے کچھ زیادہ ہی ڈر جائیں۔ یہ خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے، اور اس سے ان کی بےتابی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور انہیں کیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دستور ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔